آئیے بھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع لائیں۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو میری کمزوریوں سے واقف ہے، درخواست کرتا ہوں اے خداوند انہیں اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، میرا روح جان جسم اے خداوند اس کی قبضہ میں رہے، اور اے خداوند تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند، کلام کے ان عمیق بھیدوں سے اے خداوند ہمیں روشناس کروا، ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ اے خداوند بیان کرنے والا، سننے والے اور اے خداوند سب کو سمجھنے والی اور اے خداوند پرکھنے والی روح عطا کر، تاکہ اے خداوند ہم ان گہرائی کی باتوں کو سمجھ سکیں جو تو ہمارے لیے اے خداوند رکھتا ہے۔ اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہماری حفاظت کر، ہمارے خیالات تیرے خیالات کی اے خداوند عکاسی کریں، اور اے خداوند دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات تھی کہ آج وہ ایک بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور بالکل مبائن اسی طرح داخل ہو رہا ہے جس طرح اس کو داخل ہونا تھا۔ اس کو اس طرح بہت ہی نمایاں طور پر کیوں داخل ہونا پڑا، کیوں اتنا شور شرابہ ہوا اور بہت سارے لوگ اکٹھے آ گئے، کیوں اس نے فسح کے ہی دن کو، فسح کی عید کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہ سب کچھ خدا کے نقشے کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ خدا
باپ نے اپنے بیٹے کا یروشلم کے اندر داخلہ جو ہے وہ 500 سال پہلے جو ہے ترتیب دے دیا تھا. اس نے 500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ کس طرح آئے گا. اس نے اس کی چند نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی تھی. اور پھر ایک اور اس کا جو ہے وہ سبب ہے کہ وہ کیوں اتنی شہنشاہی کے ساتھ جو ہے وہ یروشلم کے اندر داخل ہو رہا ہے. یروشلم بیابان میں اس کی محبوبہ رہی ہے. یہودی قوم بیابان میں اس کی نو بیاہتا بیوی کی طرح وہ اس سے محبت کرتا رہا ہے. آج بھی اسے پورا یقین ہے کہ وہ اسے فریفتہ کر لے گا، وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لے گا، وہ اس کی طرف راغب ہوگی، وہ اسے جانے گی، وہ اسے پہچان لے گی، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے آئے بنت سیون تیرا بادشاہ آتا ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، یہودی قوم اس بادشاہ کو ڈھونڈ رہی تھی. جب بھی کوئی اسرائیل کے اندر نیک بادشاہ پیدا ہوتا، اچھے کام کرنے لگتا، قوم کو محبت اور ذمہ داری کا احساس دلانے لگتا. پرانے عہد میں بڑے نامور بادشاہ ہوئے ہیں. یوسیہ بادشاہ، یوتام بادشاہ، ایسے بادشاہوں کو سمجھا جانے لگا کہ یہ بت توڑ رہا ہے، یہ اسرائیل کو بحال کر رہا ہے، یہ فتح پا رہا ہے، یہ دوسری قوموں پر غالب آ رہا ہے. اس لیے سیون کی دختر، یروشلم کی بیٹی، سیون کی بیٹی کا یہی بادشاہ ہے، یہی دلہا ہے. لیکن وہ اپنے وقت کے ساتھ حالات اور مصائب کا شکار ہو گئے. لیکن یہ دلہا جس نے کہا میں اسے فریفتہ کر لوں گا، اس نے اس کو بہت غلیظ حالت میں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اس سے محبت کی. ہوسیہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کروں گا. خداوند ان کو بیابان کے وہ حالات یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے جب میں تمہارے ساتھ چلتا تھا، جب میں تمہیں سنبھالتا تھا تو میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. موسم کو روکا کہ وہ تم پر اثر انداز نہ ہو. میں نے موسم بیابان کی خشک ہواؤں کو بے اثر کر دیا کہ وہ تمہارے کپڑوں پر اثر انداز نہ ہو. اور ہوا کیا؟ استثنا کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں ہے. کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے. ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی. خدا نے موسم کے اثرات کو روک دیا. ان 40 برسوں کے اندر اسرائیل کے کپڑے خراب نہیں ہوئے، اسرائیل کی جوتی پرانی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے میں اسے اب بھی فریفتہ کر لوں گا.
इसलिए वो पूरे जलाल और शहाना अंदाज के साथ यरूशलेम के दरवाजे पर खड़ा है और चंद निशानात का बंदोबस्त कर रहा है ताकि उसको लोग पहचानने में आसानी हो, लोग उसको पहचाने कि ये वाकया ही हमारा बादशाह है जिसके बारे में पहले से कहा गया था। उसने इल्मी असबात और नबूती निशानात से अपने आप को उन पर जो है वो जाहिर करना चाहा। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 4 है। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था। खुदा शागिर्दों को, अपने शागिर्दों को हमेशा बताते रहे कि मैं किस लिए इस दुनिया के अंदर आया हूं, मैं किस लिए तुम्हारे दरमियान हूं। और जब वो इस दुनिया से अलग होने वाले हैं, जब वो शागिर्दों से अलग होने वाले हैं, तो उन्होंने शागिर्दों को तैयार करना शुरू किया कि ये मेरे बगैर भी अपने आप को संभालें, काम करें। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी मौत के बारे में आगाही दी उनको, हम यरूशलेम को जाते हैं और आला हुकाम के मुझे हवाले किया जाएगा और वो मुझे मसलूब कर देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये खुदावंद इसलिए उनको बता रहे हैं कि ये उनका आखिरी दौरा है यरूशलेम के अंदर। इस हफ्ते में आखिरी बार वो यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं। जब आप अंजील मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो 2 हफ्ते बड़े खास हैं। पहला हफ्ता जो है उसे हम कहेंगे तजदीदी हफ्ता। खुदावंद को पता चल गया है कि वो अब मसलूब होने वाला है, तो उसने जितने इलाकों में वो फिर रहा था, खिदमत कर रहा था, उसने उनका एक चक्कर लगाया। वो यरू से शुरू करते हैं और गिरदो नवा में फिरते हुए लोगों को शिफा देते हुए शागिर्दों के हजूम और बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। और कम व पेश 3 बार उन्होंने कहा कि हम यरूशलेम को जाते हैं और जरूर है कि लोग मुझे आला हुकाम के हवाले करें और वो मुझे मसलूब कर दें, कत्ल कर दें। आज इस भीड़ के अंदर 3 बातों के बारे में हम जो है वो बातचीत करेंगे। 3 बातों के बारे में हम सीखना चाहते हैं। सब लोग भीड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें अपने आप को ढूंढें, हम किस जगह पर हैं। 3 जुलूस के अंदर 3 तरह के जज्बात जो है वो पाए जाते थे। पहले जज्बात थे भीड़ के, बड़ा जोश, वलवला और मर जाने या मार देने का कसद जो है वो उनके अंदर है। वो रोम की हुकूमत के खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकशी और बागीपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये वक्त ऐसा है कि बस उनको थोड़ा सी हिम्मत और हौसला चाहिए, वो हुकूमत वक्त के साथ लड़ जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह के जज्बात हैं। उसने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। तो फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ये लोग क्या कह रहे हैं, इन्हें चुप कराओ। ये नारा जो है इसको बहुत जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। क्या पत्थर?
चला उठेंगे। इसका क्या मानी है? इसका मानी ये है कि सब्र का प्याला लबरेज हो चुका है, सहने और बर्दाश्त करने की हिम्मत जवाब दे चुकी है। तुमने ना इल्मी तौर पर इनको संभाला और ना ही इनकी जरूरियात को सियासी तौर पर पूरा करने की कोशिश की। अब अगर ये खामोश रहे, इनको तुम चुप करा लोगे, तो बेजान चीजें जो है वो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होंगी, क्योंकि ये आजादी का नारा है, ये जुल्म के खिलाफ नारा है। और तीसरे जो जज्बात थे, जो इन पहले जज्बातों को सरकश बना रहे थे, वो अबलीसी जज्बात थे। आप जानते हैं कि तीसरी आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह की क्या थी? जब 40 दिन उन्होंने फाका किया, तो आजमाने वाले ने उसे आकर तीसरी बार कौन सी बात कही? पहली बार उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदावन ने उसे एक माकूल जवाब दिया। दूसरी आजमाइश, वो उसे हैकल के ऊंचे मनेर पर ले गया और कहा, अपने दाई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद ने माकूल जवाब दिया और तीसरी बार वो उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बात को सुने, इसको समझने की कोशिश करें। उस भीड़ को कौन चला रहा था? हमें नजर आ रहा है वो होशना के नारे लगा रहे थे, वो आलमे बाला पर होशना के नारे लगा रहे थे। उनको बड़ी मोहब्बत जाहिर हो रही थी खुदावन से, लेकिन क्या वो दिल से उसे चाहते थे? क्या वो दिल से उसे मोहब्बत करते थे? खुदावंद ने एक तमसील कही अनाजील में। उसने कहा, एक नौकर जो है वो अपने मालिक के बादशाह बनने के लिए तैयारी कर रहा था। उसका मालिक गया ताकि बादशाह बन के वापस आए, और जब वो वहां गया जहां उसे बादशाह बनाया जाना था, तो उसे जाके पता चला कि उसके लोगों ने उसे बादशाह के लिए नामंजूर किया है। सामने तो सब कह रहे थे, होशाना, हमें आजादी दिला, इब्ने दाऊद को होशाना। उनके जहनों के अंदर जाति जूलियत की तस्वीर गर्दश कर रही थी। ये दाऊद का बेटा है, उसने एक पत्थर से जूलियत को गिरा दिया। ये दाऊद का बेटा है, बीमारों को सेहतयाबी, मुर्दों को जिंदा करता है। ये पल भर में रोम का तख्ता उलट देगा। और शागिर्दों ने कहा भी, उन्होंने कहा, क्या तू आज रात ही बादशाही इस्राइल को अता कर देगा? कौन है इन सारे जज्बात के पीछे? वो उसको सरकश और बागी फरिश्त में लाना चाहता है। तीसरी आजमाइश, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। दुनिया की सल्तनतें, दुनिया का ऐशो आराम, दुनिया की तमाम वो चीजें जो इंसानी जिंदगी के लिए आसाइश का सबब है। अब माकूल जवाब नहीं है। शैतान को बड़े ही सख्त लहजे में डांटा गया है और कहा गया है, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। लिखा है कि शैतान वहां से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और यूं हमने देखा
کہ کس طرح سے یہ دو جذبات جو ہیں وہ اس بھیڑ کے اندر گردش کر رہے تھے، اور تیسرے جذبات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے تھے۔ کتنی بردباری کے ساتھ اس نے ان مخالف لوگوں کا سامنا کیا، اور ٹھیک 4 دن کے بعد یہ جو ہاتھ لہرا رہے تھے، یہ جو جن کے ہاتھوں کے اندر سبز ڈالیاں تھیں، برکت کا نشان تھا، سرسبز اور شادابی کا نشان تھا، ایک امید کی کرن تھی، وہ ہاتھ گھونسوں میں تبدیل ہو گئے، اور پلاطوس کی عدالت کے سامنے ہوشانہ کا نعرہ تبدیل ہو کر اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر اس خواہش میں بدل گیا۔ کون سی خواہش کو آپ جائز قرار دیتے ہیں؟ کیا جب وہ بھیڑ کے اندر نعرے لگا رہے تھے، ہوشانہ ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ ٹھیک تھا؟ یا آج یہ جو کہہ رہے ہیں اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر؟ اور خداوند بے شمار نشانات کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف راغب کرتا رہا، فریفتہ کرنے کے لیے، لیکن یہ مفاد پرست ہجوم اپنے خیر خواہ نجات دہندے کو نہیں پہچان پایا۔ صرف چند لوگ اس کو پہچان پائے، اور ان چند لوگوں نے اس خمیر کو اس قدر بڑھایا ہے کہ آج کئی زمانے اسے جانتے ہیں، کئی زمانے اسے پہچان چکے ہیں۔ آج یروشلم اور سیون کی بیٹی ہی نہیں بلکہ نسل انسانی جو ہے وہ اس کی برکت سے سیراب ہو رہی ہے، شاداب ہو رہی ہے، اور برکت جو ہے وہ بانٹ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب بادشاہ کہا گیا تو اس کی 4 خصوصیات جو ہیں بتائی گئی۔ خوبیاں جو ہیں وہ 2 ہیں، اور ان کے اندر 2 صفات ہیں، جیسے کہا گیا ہے، جیسا نبی کی معرفت کہا گیا ہے کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ صادق اس کی ایسی ایک حالت ہے جو اس کی ذات کو بیان کرتی ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی صفت ہے وہ بچاتا ہے، وہ کبھی کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اس نے کہا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ ایک روایت ہے، یہ جو خداوند نے گدھی کا بچہ منگوایا، ایک روایت ہے، اور کلام مقدس سے اس خیال کو تقویت بھی ملتی ہے کہ خروج کی کتاب میں، خروج 13 کے اندر میرا خیال ہے یہ لکھا ہے، خروج کی کتاب میں خداوند نے کہا تو ہار پلوٹھا جو ہے اس کو میرے لیے مخصوص کر دینا، لیکن گدھے کا پلوٹھا نہیں مجھے چاہیے، گدھے کے پلوٹھے بچے کے لیے برہ فدیہ دینا۔ اب یہ جو بچہ تھا، خیال کیا جاتا ہے، گمان غالب ہے کہ یہ بچہ جو ہے گدھے کا، یہ پلوٹھا تھا، اور گھر والے اس کے لیے برہ دینا نہیں چاہتے تھے، اور جس گدھے کے پلوٹھے بچے کے لیے برہ نہ دیا جائے، اس کے لیے حکم تھا کہ اس کی گردن مروڑ کر اس کو مار ڈالا جائے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے عین وقت پر
وہ بچہ جو ہے وہ اپنے لیے منگوا لیا، اور یوں وہ بچہ جب یہ کہا گیا مالک کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بچہ فدیے سے بھی بچا اور اس کی جان بھی نہیں گئی۔ اس خیال کو یوں تقویت ملتی ہے کہ جب ابیرام اور کورہ نے موسیٰ کے خلاف بغاوت کر دی تو موسیٰ خداوند کے سامنے پیش ہوا اور اسے کہا تو اس بات کی فکر نہ کر، خداوند سے موسیٰ کہہ رہا ہے تو اس بات کی فکر نہ کر، میں نے ان لوگوں سے گدھے کا ایک بچہ بھی نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہدیہ جات، ہماری نظریں، ہمارے تحفے، ہماری جو خداوند کو نظر پیش کرتے ہیں وہ سب اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے موسیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تو اس بات کے لیے ان پر ترس کی نگاہ سے نہ دیکھ، کیونکہ میں نے ان سے گدھا بھی نہیں لیا ہے۔ تو یوں خداوند نے اس گدھے کو جو ہے وہ بچایا۔ وہ صادق ہے اور اس کی صفت ہے وہ بچاتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور دوسری جو اس کی خوبی ہے وہ حلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے اندر کہا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ وہ صلح کو ترجیح دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں کیا ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ اس نے کہا مجھ سے سیکھو۔ آپ اپنے آپ کو ان تین جذباتوں کے اندر کہاں پر پاتے ہیں؟ کیا آپ مسیح سے سیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مشکلات کے اندر بھی جان تو جا سکتی ہے لیکن سرکشی اور باغی پن کی کوئی جگہ نہیں؟ یا آپ بھیڑ کی جگہ پر ہیں جن کو چلانے والا جو ہے وہ ابلیس ہے، جو ان کے جذبات کو ہوا دے رہا ہے؟ وہ خداوند کے پیروں تو نظر آتے ہیں لیکن خداوند کی مخالفت کے اندر ان کو باغی اور سرکش ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آئیے آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم خداوند سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جنگلی زیتون ہوتے ہوئے اچھے زیتون کو اپنے اوپر پوند ہونے دے رہے ہیں؟ آئیے آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہمارے اندر صداقت اور حلیمی پروان چڑھ رہی ہے؟ ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں بوئی گئی ہیں تاکہ برکت جو ہے وہ اگے اور لوگوں کو سراب کرے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے بزرگ جماعت میں تشریف فرما ہے تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی اپنی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں اس پیغام کے لیے۔ خداوند تیرا عظیم نام جلال پائے، پیارے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور پیارے خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر۔ یوسف اور عذرا کو، روت اور ولسن کو خداوند تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں، ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور تیرے پیارے نام کو جلال ملے۔ اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور پیارے خداوند تیری حضوری ہمارے ساتھ رہے۔
खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।